بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ آپ کا ایمان کیسے پروان چڑھے گا، کیسے جوان ہوگا، مکمل ہوگا۔ تو غوث ثقلین قدس اللہ سر لذیذ فرماتے ہیں کہ اے خالی ہاتھ والے سالک مرید، تو اس چیز کا فکر کرتا ہے کہ تجھ سے دنیا کے مال اور لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ اے گمنام درویش، اے بھوکے اور پیاسے، اے بھوکے اور ننگے بدن والے، اے پیاسے جگر والے، تجھ سے ہر زمین کا حصہ جو ہے، چاہے وہ مسجد ہے چاہے ویرانہ ہے، تو سب سے مایوس کر دیا گیا ہے، ہر دروازے سے لوٹایا گیا ہے، اور تو کسی مراد کو نہیں پہنچ رہا، اور تیرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ حاجت و مطلب کے ارمان بھرے دل والے، تو یہ مت کہہ کہ اللہ نے مجھے فقیر بنا دیا اور دنیا کو مجھ سے سمیٹ لیا، مجھے گرا دیا، چھوڑ دیا، اور مجھے دشمن جانا پریشان کر دیا، اور مجھے جمعیت نہ دی، عزت نہ دی، دنیا دولت نہ دی، اور مجھے ذلیل کر دیا، مجھے دنیا میں گزارا کے لائق بھی نہ دیا، مجھے گمنام کیا، میرے نام کو مخلوق میں اور برادری میں عزیز و اقارب میں بلند نہ کیا، اور میرے غیر کو، میرے دشمن کو، دوسری اپنی ساری مخلوق کو اپنی نعمت سے پورا حصہ دیا۔ وہ رات دن اس کی نعمت میں چین پاتے ہیں، اور مجھ پر اور میرے اہل دیار، اہل و عیال پر ان کو بڑا کر دیا، حالانکہ ہم دونوں مومنین میں سے ہیں۔ ہم دونوں کی ماں حوا اور باپ خیر الانام حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن یہ معاملہ اللہ نے تیرے ساتھ کس لیے کیا؟ اے سالک درویش، اے سالک مرید، یہ اللہ نے سب کچھ تیرے لیے کیوں کیا؟ اس لیے کہ تیری مٹی کو اچھا کر دے، تیرے مقدر کو اچھا کر دے، تجھے پاک و صاف کر دے۔ رحمت الہی کی تیری تجھ پر، رحمت الہی کا کرم و فضل تجھ پر، صبر و رضا اور یقین و موافقت اور علم سے پے در پے یہ اس کو پہنچائے۔ تیرے لیے ایمان و توحید کے انوار تیرے نزدیک جمع کر دے۔ بس تیرے ایمان کا درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، قائم ہے، اس کی کونپلیں بڑھنے والی، پھل لانے والی اور شاخ در شاخ سایہ کرنے والی ہیں۔ اس کی شاخیں اونچی اور بلند ہونے والی ہیں۔ یہ سب تیری جو آزمائش ہے اس لیے ہے کہ تیرے ایمان کو پروان چڑھایا جائے اور تیرے ایمان کے درخت کو ہرا بھرا اور اس پر بہار آ جائے۔ تو یہ سب کچھ آزمائش ہے، تو اس کی رضا پہ راضی رہ۔ جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ راضی رہ، جو مل رہا ہے، جو نہیں مل رہا، تو اس پہ راضی رہ۔ جب تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا تو پھر یہ درخت ہر دن زیادتی اور بہار کی حالت پر رہے گا۔ اسے اپنی نشو و نما اور پرورش کے لیے کھاد کی ضرورت نہیں۔ تیرے اس حال میں اللہ نے تیرے کام سے فرصت پائی اور آخرت میں ہمیشہ قائم رہنے والی بہشت عطا فرمائی۔
تجھے اس کا مالک بنایا، آخر میں اپنی بخشش کو تجھ پر زیادہ کرے گا ان نعمتوں کے ساتھ کہ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر ان کا خطرہ گزرا ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عمل کی جزا میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ میں نے رکھی ہوئی ہے۔ وہ نہیں جانتے جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو تسلیم کیا، اللہ کے احکام کو تسلیم کیا یعنی ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے، گناہوں کو چھوڑ دیا، ہر بلا پر آزمائش پر صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، ان اعمال کا انعام اللہ بہشت اور اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیشہ اس سے راضی رہیں گے، اس کے مراتب بلند کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا، ان پر اپنا فضل پورا کیا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ اس لیے کیا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا دل ایسی زمین کی طرح ہے جو سخت اور شور ہے، جس پر درخت نہیں اگتے، کھیتی پرورش نہیں پاتی، میوے پیدا نہیں ہوتے، بالکل بیکار ہے۔ ایسی زمین کو آباد کرنے کے لیے قسم قسم کی کھاد اور کیمیکل استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس سے وہ زمین کاشت کے قابل ہو جاتی ہے اور اس میں پھلدار درخت، گھاس اور فصلیں اگنے لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں میں ان کو دولت زیادہ دیتا ہوں، ان کو امیر رکھتا ہوں، نعمتیں زیادہ دیتا ہوں، اگر ان سے میں یہ دنیا دولت روک لوں تو وہ اپنا ایمان ضائع کر لیں گے، اس لیے میں ان کو امیر رکھتا ہوں، اور کئی لوگوں کو غریب رکھتا ہوں اس لیے نہیں دیتا کہ اگر ان کو پیسہ دے دیا، دولت دے دی تو وہ اپنا ایمان ضائع کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں اس میں خوش رہ، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح کیمیکل اور پانی وغیرہ دنیا اور اس کے اسباب ہیں، جیسے امیر آدمی کے دل میں ایمان کے درخت اور اعمال کے پودوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں اس لیے امیر رکھتا ہوں کہ اگر وہ غریب ہو جائیں تو ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں گے، لیکن میرے نبی، ولی، کاملین اور صالحین ایسے بندے ہیں ان کو میں جس حال میں رکھوں وہ ایمان اسلام اور میرے احکام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ بس غنی کے ایمان کا کمزور جڑ والا درخت اس چیز سے خالی ہے جس سے اے فقیر، اے سالک درویش، تیرے ایمان کا درخت بھرا اور پھلا ہوا ہے۔ بس غنی کے ایمان کے درخت کی قوت اور زندگی اس چیز کے سبب سے ہے کہ جسے تو اس غنی کے پاس دنیا اور دنیا کی قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اگر وہ نعمتیں اس کے ایمان کے درخت کی کمزوری کی وجہ سے غنی سے لے لی جائیں تو اس کے ایمان کا درخت ہی خشک ہو جائے گا اور پھر وہ مالدار کافر و منکر ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا، اللہ کا نافرمان ہو جائے گا، منافقوں، مرتدوں اور کفار میں جا شامل ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ صبر و رضا، یقین و علم اور اپنی معرفت کا علم عطا فرمائیں تو پھر اس غنی کا ایمان بھی مضبوط ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت وہ غنی امارت و تونگری اور نعمتوں کے چلے جانے سے بے پرواہ ہو جائے گا اور ایمان و اسلام پر پختہ کار ہو جائے گا۔ اب وہ امیر رہے یا غریب، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے گا، اور تجھے اسی لیے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائشوں میں رکھا
مخلوق میں تجھے عزت نہ دی، مخلوق کے مقابلے میں دولت نہ دی، کیونکہ تیرے ایمان کے درخت کو پروان چڑھانا مقصود تھا اور تجھے اپنے قرب میں لانا اور اپنی معرفت عطا کرنا مقصود تھی، اور اس لیے تجھے پہلے ہی آزمائشوں سے گزارا، تو فکر نہ کر ہر حال میں۔ حضور غوث کلین کا صلی فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہ، کیونکہ جو حال تجھ پہ آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ تیرے بھلے میں کیا ہے اور تیرے نقصان میں کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن بندہ اپنے اوپر آپ ظلم کر لیتا ہے کہ جب اس کی رضا پہ راضی نہیں رہتا، اس کے علم کو کمزور جانتا ہے کہ پتہ نہیں میرے حال کا اللہ کو معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ بھائی اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں اور سب کچھ انسان کے بھلے میں کرتے ہیں، جس سے اس کے ایمان کا بھلا ہو، اس کی جان کا بھلا ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح جس پر احسان کرنا چاہتے ہیں، جس پر انعام کرنا چاہتے ہیں، تو اسے آزمائشوں میں رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ آزمائش میں پورا ہو جاتا ہے تو پھر اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رسول اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔